کیا تم سمجھتے ہو تمہاری تہجد کی دعا رد ہو جائے گی؟ نہیں، تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ وہی رب ہے جس نے بے آسرا کو سہارا دیا، بے اولاد کو اولاد دی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تہجد میں کوئی انکار نہیں، وہاں صرف قبولیت ہے۔ بس تم مانگو یقین کے ساتھ، آنکھوں کی نمی کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ، اور پھر دیکھو وہ رب کیسے تمہارے حق میں بہترین فیصلے بدل دیتا ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے؟ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ تو وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ کر لا رہا ہے تو تم بھی امید رکھو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی کا راج ہو تو سنو، ایسے میں اپنے رب کو اپنا غم سنانا، اس رب کو بتانا کہ آپ درد میں ہو، تکلیف میں ہو، آپ کی خواہشات، آپ کی ضروریات ادھوری رہ گئی ہیں۔ یقین مانو دنیا میں آپ کی بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور رات اللہ کو سنائے گئے دکھ اللہ کبھی رہنے نہیں دیتا۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، تہجد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ پاک آزماتا ہے آپ کے صبر کو، اور اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے ہی نہیں، تو جو تمہیں نہیں مل رہا اس کے بدلے میں اللہ کچھ اور دینے والا ہے جو تمہاری خواہش سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ تمہارا نہیں تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ تو بھلا رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دل کو منور فرماتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے اور کمزور لمحات میں ہی اللہ جان لیتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے یا نہیں۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کر ہی رہے گا۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس تہجد کی ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے اور پھر آپ کا صبر خوشیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ آپ کا ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بھی دوست کہتا ہے۔ اللہ کو صابرین بہت پسند ہے۔ آپ کا صبر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھیں، یہاں تک کہ صبر کا خوبصورت صلہ دے دیا جائے گا اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر نیند کے غلبہ کی وجہ سے صبح ہو جائے تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور حسن نیت کی وجہ سے اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر آپ رات کے تہائی حصے میں اچانک نیند سے اٹھتے ہیں تو تہجد ضرور پڑھا کریں، اور اگر کچھ بہت خاص پانا چاہتے ہیں تو اس وقت مانگا کریں اپنے رب سے۔ رات کی تاریکی کا وہ لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، اس لمحہ اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں کہ آپ کے محبوب اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ آپ کا محبوب آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور اس لمحے کے لیے آپ کو ہی چنا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں
اور اللہ اپنے بندے سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اب نہ آپ کا آنسوؤں پر اختیار رہتا ہے نہ دل پر، محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ آپ کا محبوب صرف آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، تسلیم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ جانتے ہو، جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو، اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں کن کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ عنقریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دے گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں؟ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔